بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا بائی کرنل فریدی ایپیسوڈ 2۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، فریدی نے کہا اور حمید پیچھے ہٹا اور اکرام سے ٹکرا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اکرام ہکلایا۔ حمید کے پیچھے وہ دونوں بھی صدر دروازے تک آئے تھے۔ اوہ واجد، لیسلی کی کپکپاتی ہوئی آواز سناٹے میں گونجی۔ کوئی جگہ بتاؤ، یہ بے ہوش ہے، فریدی ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ مکار ہے، اکرام نے کہا۔ فریدی بے ہوش واجد کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور بالآخر اسے کشادہ کاؤنٹر پر لٹا کر ان کی طرف مڑا۔ اکرام حمید سے کہہ رہا تھا، آپ لوگ براہ کرم ضد نہ کریں، اس آدمی کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، خواہ یہ دم ہی کیوں نہ توڑ رہا ہو، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا تم نے کمروں کے لیے بات نہیں کی؟ فریدی نے حمید کو مخاطب کیا۔ صرف 2 کمرے ہمیں مل سکیں گے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ واجد کو یہ یہاں قیام نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ مسٹر اکرام ہی وجہ بتا سکیں گے۔ فریدی نے موٹے کی طرف دیکھا۔ یہ قطعی نجی اور ذاتی معاملات ہیں، اکرام نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ شخص یہاں قیام نہیں کر سکے گا۔ اس نے آپ سے اپنی رشتہ داری بتائی تھی، اس کی خالہ مر گئی، رشتہ داری بھی ختم، اور اگر یہ اسی حال میں مر گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اکرام نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ لیسلی حمید سے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، اکرام تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، تم چلو میرے ساتھ، میں کمرے کھولے دیتی ہوں۔ وہ سچ مچ بے ہوش معلوم ہوتا ہے۔ وہ انہیں سوال و جواب میں الجھا چھوڑ کر عمارت کے اس حصے میں آئے جہاں رہائشی کمرے تھے۔ مجھے واجد سے ہمدردی ہے، وہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، لیسلی نے کہتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ حمید نے خاموشی ہی میں بہتری سمجھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اکرام نے پلیٹینم والی بات چھیڑ دی تو فریدی کس حد تک اسے نبھا سکے گا، کیونکہ اسے تو ان حالات کا علم ہی نہیں تھا۔ لیسلی نے اس دوران میں اسے 3 کمرے دکھا دیے۔ اگر مسٹر اکرام اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو تم کیا کر سکو گی؟ حمید نے دفعتاً سوال کیا۔ وہ میری مخالفت نہیں کر سکتا، میں نے ابھی تک اپنی رائے محفوظ رکھی ہے۔ تم بہت اچھی ہو، شکریہ، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بزنس کرتے ہیں۔ لیسلی مسکرائی اور پھر ہال میں آ گئی۔ یہاں فریدی اکرام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ 1 رات سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ اب وہ اس سہولت کی جو انہیں فراہم کی جائے گی بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، اکرام بولا۔ اکرام، دفعتاً لیسلی نے غصیلے لہجے میں اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ احمقانہ انداز میں جلدی جلدی پلکیں جھپکانے لگا۔ ان لوگوں کا قیام یہیں ہوگا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تب پھر مجھے جہنم میں جھونکو، میں کچھ نہیں جانتا، اکرام نے کہا اور کاؤنٹر کے پیچھے والے دروازے میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے کمرے میں لے چلو، لیسلی نے حمید سے کہا اور فریدی نے واجد کو پھر ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے لیسلی بھی رہائشی کمروں تک آ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے واجد کے بے ہوشی کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو۔ واجد کو ایک آرام دہ بستر پر لٹا کر سکون سے ڈھانپ دیا گیا۔ فریدی کی آنکھوں میں تشویش کے آثار تھے۔ یہاں اس کے لیے آتش دان بھی ضرور ہوگا، حمید نے لیسلی سے کہا، تو لیسلی فوری طور پر کسی انتظام کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ یہ کھڑاگ اب میرے لیے بے حد تکلیف دہ ہو گیا ہے، حمید کچھ دیر بعد بڑبڑایا اور پھر پوری طرح فریدی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میری طرف دیکھیے، ہم یہاں جیولوجیکل سروے کرنے آئے ہیں۔ اکرام کی گفتگو سے میں نے اندازہ کر لیا تھا، لیکن وہ اتنا احمق نہیں معلوم ہوتا جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر حمید نے مختصر الفاظ میں اسے واجد کے بارے میں اکرام کے خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ان کے آپس کے تعلقات کچھ عجیب سے معلوم ہوتے ہیں۔ خود اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، بڑے پیار سے اپنے خالو کا تذکرہ کرتا رہا تھا۔ ان باتوں میں نہ الجھو۔ لیکن یہ بے ہوش کیسے ہوا؟ سوال یہ ہے کہ اب اسے ہوش کیوں کر آئے؟
بات نہ اڑائیے، آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا میں صرف یہی ایک چیز آپ کے لیے حصول لذت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اپنے کام سے کام رکھو۔ آپ کی مراد لیسلی سے ہے نا؟ حمید بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ فریدی واجد کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی۔ تھوڑی دیر میں لیسلی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا اسے ہوش آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، حمید اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مسٹر اکرم بہت زیادہ ناراض ہیں؟ ضرور ضرور، حمید دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر حمید ٹھٹک گیا، کیونکہ سامنے ہی اکرم ہاتھوں میں رائفل سنبھالے کھڑا تھا اور اس کے تیور اچھے نہیں تھے۔ کیوں؟ لیسلی کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس نے رائفل کی نال سے کاؤنٹر کے پیچھے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آخر بات کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو یہاں نہیں ٹھہرنے دوں گا، تم وہ آتش دان اٹھا لے جاؤ۔ لیسلی نے اس کی بات سنی انسنی کر کے حمید سے کہا۔ کاؤنٹر کے قریب ایک بڑے سے آہنی آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ میں کہتا ہوں انہیں یہاں سے جانا پڑے گا، یہ ظلم ہے مسٹر اکرم، حمید خشک لہجے میں کہتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اکرم راہ میں حائل ہو گیا۔ نہیں، وہ مر جائے گا، حمید بولا۔ جہنم میں جائے۔ حمید نے لیسلی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی جھلاہٹ کے آثار نظر آئے۔ وہ آگے بڑھی اور اکرم سے رائفل چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ حمید انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر آتش دان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم اتنے ناسمجھ کیوں ہو گئے ہو؟ لیسلی اکرم سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں جھگڑتے رہے اور حمید آتش دان اٹھا کر رہائشی کمروں کی طرف چلا آیا۔ واجد اب بھی بے ہوش تھا۔ فریدی کی بتائی ہوئی جگہ پر آتش دان رکھ کر حمید نے واپس جانا چاہا۔ کہاں چلے؟ اکرم کے ہاتھ میں رائفل ہے اور وہ لیسلی سے جھگڑ رہا ہے۔ رائفل ہمیں یہاں سے نکال دینے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ فریدی سگار کا گوشہ توڑتے ہوئے بولا۔ خیر، میں دیکھوں گا، اسے یا اس کی بیوی کو۔ دفتن فریدی بے ہوش واجد کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ وبال جان، یہ ایک کیس ہے حمید صاحب، اور اس طرح لمبا لیٹا ہوا ہے۔ لیٹی ہوتی تو خیر کوئی بات نہ تھی، میں اسے دائی کا کیس سمجھ لیتا۔ فضول باتیں نہ کرو، اکرم کو سنجیدگی سے گفتگو پر آمادہ کرنا ہے، تمہیں لینڈ کی بات نہ کرنی چاہیے تھی۔ کیا میں جانتا تھا کہ واجد ایک کیس کی حیثیت رکھتا ہے؟ حمید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ مجھے خود بھی ان دونوں کے تعلقات کا علم نہ تھا، ورنہ خود ہی کوئی احتیاطی تدابیر کرتا، لیکن اس نے تو یہاں پہنچ کر کہہ دیا تھا کہ اگر اکرم نے اسے دیکھ لیا تو کمرہ کرائے پر نہ دے گا، اور اس کے فوراً بعد ہی اس کی ذہنی روح بھی بدک گئی تھی اور میں اس کے متعلق کچھ معلوم نہ کر سکا تھا۔ لیکن آپ اس کے بعد کہاں غائب ہو گئے تھے؟ حمید نے سوال کیا۔ اس نے بھی یہ نہ پوچھنے کا تہیہ کر لیا تھا کہ واجد کس قسم کا کیس ہے۔ یہ ساری باتیں تم یوں نہ سمجھ سکو گے، سمجھنے کے لیے بے چین بھی نہیں ہوں۔ میری خواہش تو صرف اتنی سی ہے کہ اکرم یہاں 2-4 دن قیام کرنے دے۔ فریدی اسے گھور کر رہ گیا، کچھ بولا نہیں۔ یہ اب بے ہوش نہیں ہے بلکہ گہری نیند سو رہا ہے۔ فریدی کچھ دیر بعد اٹھتا ہوا بڑبڑایا۔ آؤ چلیں، میں اکرم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے ہال میں آئے۔ اکرم کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی 2 آدمی شانوں سے رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ لیسلی موجود نہیں تھی۔ یہ دونوں آدمی وضع قطع سے پیشہ ور شکاری معلوم ہوتے تھے۔ ان اطراف میں بھی سردیوں میں بڑے بالوں والی لومڑیوں کا شکار ہوتا تھا۔ قریب پہنچنے پر حمید کو ان دونوں کے چہرے کچھ جانے پہچانے سے لگے اور وہ دونوں انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دفتن لیسلی کاؤنٹر کے پیچھے والے دروازے سے برآمد ہو کر مستربانہ انداز میں بولی۔ اکرم، خواہ مخواہ بات نہ بڑھاؤ، تم چپ رہو۔ وہ اس کی طرف مڑے بغیر کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر دھاڑا۔ بات تو تمہیں ختم ہی کرنی پڑے گی پیارے اکرم، ان میں سے ایک شکاری نے کہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کرنل فریدی کے مقابل کھڑا ہو سکوں۔ کون کرنل فریدی؟ اکرم اچھل پڑا۔ اتنے میں فریدی نے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں کہا۔ اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے کہ تم کسی خطرے سے دوچار نہیں ہو۔ پھر وہ ان دونوں کی طرف مڑا اور مسکرا کر بولا۔ تم شاید گردمی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو؟ جی ہاں جناب۔ کرنل فریدی، یعنی کہ اکرم ہکلایا۔ اس کے چہرے پر بھی اب عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر وہ لیسلی کی طرف مڑ کر جھیپے ہوئے انداز میں بولا۔ کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔
یہ واجد کے محکمے کے بڑے نامور افسر ہیں۔ لا حول ولا قوہ، یعنی خواہ مخواہ۔ واہ بھائی، کوئی بات نہیں، میرے اسسٹنٹ نے تمہیں صحیح بات نہیں بتائی تھی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتاتا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں جناب۔ حمید نے لیسلی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ اور اب؟ فریدی تھوڑی دیر بعد بولا، مجھے تم سے واجد ہی کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ ضرور ضرور، اکرام مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ شکاری کاؤنٹر کے پاس سے ہٹ کر ہال کے ایک میز کے گرد وہ لوگ جا بیٹھے تھے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے لیسلی سے کہا، تم ان لوگوں کے لیے کافی کا انتظام کر دو۔ وہ سر کو خفیف سی جنبش دے کر وہاں سے چلی گئی۔ فریدی کاؤنٹر پر کونیاں ٹیک کر آہستہ سے جھکتا ہوا بولا، کیا ان شکاریوں کا یہاں قریب ہی کوئی ٹھکانہ ہے؟ جی ہاں، اب یہی دیکھ لیجئے کہ ان سے میرے اچھے تعلقات ہیں، لیکن میں نے انہیں یہاں قیام نہیں کرنے دیا۔ واجد کیسا آدمی ہے؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے ویسے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، لیکن پچھلے ماہ وہ غیر ملکیوں کے قافلے کے ساتھ یہاں آیا تھا، ان میں شامل بھی نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ ہی یہاں تھا۔ میں نے اسے ہاتھوں ہاتھ دیا، کیونکہ میں اس کو ہمیشہ سے پسند کرتا رہا ہوں، اس لیے علیحدہ کمرے کا انتظام کیا، اس کی آسائشوں کا خیال رکھا۔ لیکن وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ فریدی استفہامیہ انداز سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اکرام تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، رات اس نے شرافت سے بسر کی تھی، لیکن دوسری صبح غیر ملکیوں کے قافلے کی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ یہیں کاؤنٹر پر مجھ سے بات کر رہی تھی کہ وہ آ گیا، پھر احمقوں کی طرح اسے گھورتا رہا، پھر وہ بولا تم ہی ہو، وہ تم ہی ہو، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا۔ وہ بیچاری حیرت زدہ رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا بک رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس وقت یہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں عجیب طرح کی دہشت کا شکار ہو گیا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اس طرف آ نکلا تو کیا ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ نامعقول بالکل پوجا کرنے کے سے انداز میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی حرکت پر لڑکی بیچاری اور زیادہ بکھلا گئی۔ پھر دفعتاً مجھے غصہ آ گیا اور میں نے واجد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن وہ اپنی دھن میں اس طرح مگن جو کچھ منہ میں آ رہا تھا بکے جا رہا تھا۔ لڑکی سراسیمگی کے عالم میں رہائشی کمروں کی طرف بھاگ نکلی اور وہ خود بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اکرام بھی خاموش ہو گیا۔ کتنی دیر بے ہوش رہا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ اس سلسلے میں وقت کا صحیح تعین نہ کر سکوں گا، لیکن وہ بہت دیر تک بے ہوش رہا تھا اور اسی حالت میں رہائشی کمرے سے لے جایا گیا تھا۔ اور پھر مسخرہ پن ملاحظہ فرمائیے، دوبارہ ہوش آنے پر کسی طرح یقین ہی نہ کر رہا تھا کہ اس سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہوئی ہوگی۔ لڑکی موجود ہی تھی، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ کچھ بھی ہو جناب، میں تو لڑکی کی شرافت پر اش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے اس بےہودگی کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا، ورنہ شاید واجد کے ہاتھ پیر سلامت تک نہ رہتے۔ دوسری شام کو غیر ملکیوں کا وہ قافلہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں ان لوگوں کی موجودگی میں بات نہیں بڑھانا چاہتا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی میں نے واجد کو بھی باہر نکال کیا۔ ان کے خاموش ہو جانے پر فریدی کچھ سوچ میں ڈوب گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا اور کدھر گیا؟ وہ لوگ دارالحکومت سے آئے تھے اور ریگم بالا کے قدیم مندر دیکھنے جا رہے تھے۔ واجد کہاں سے آیا تھا؟ میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیسلی نے بھی اس سے پوچھا تھا، کیا وہ ایسا ہی آدمی ہے کہ لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا پھرے؟ میں کیا بتاؤں جناب، اس واقعہ سے پہلے تو میں اسے ایک بے حد نفیس اور نیک لڑکا سمجھتا رہا تھا۔ کیا دلیل ہے نیک نفسی کی؟ حمید برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ جی؟ اکرام چونک کر حمید کی طرف مڑا ہی تھا کہ فریدی نے دوبارہ اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس قافلے کا کوئی آدمی اس سے پہلے بھی کبھی یہاں دکھائی دیا تھا؟ گائیڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ کوئی جانا پہچانا آدمی ہے؟ جی ہاں، وہ ٹیکم گڑھ میں رہتا ہے۔ واپسی میں بھی وہ قافلہ یہاں ٹھہرا تھا؟ جی نہیں۔ فریدی پھر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس لڑکی کے متعلق کچھ اور بھی سوال کیے، جسے واجد نے اکرام کے قول کے مطابق دہشت زدہ کر دیا تھا، اور ان سوالات کا مقصد یہ معلوم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ لڑکی نے بعد میں واجد کے متعلق اکرام سے کسی قسم کی گفتگو تو نہیں کی تھی۔ کمروں کی طرف واپسی پر فریدی نے حمید سے کہا، اکرام کے بیان کے مطابق لڑکی قطعی لا تعلق معلوم ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں کو تو اس وقت تک تعلق پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ بے ہوشی موت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ چاہنے والوں کی پرواہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ وہ دفن نہ ہو جائیں، اور پھر ہر محفل میں
بڑے آرٹسٹک انداز میں اپنی سوگواری کا اظہار کرتی پھرتی ہیں۔ میں تمہیں مصنوعی زہر عشق کا درس نہیں دے رہا تھا، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو۔ اس وقت نیک نفسی کی دلیل سن کر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ دفعتاً فریدی چلتے چلتے رکا اور پھر کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ حمید وہیں کھڑا رہا۔ اتنے میں اسے لیسلی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اب کیا حال ہے اس کا؟ گہری نیند سو رہا ہے۔ اگر پہلے ہی سچ بول دیتے تو بات اتنی کیوں بڑھتی؟ تم نے ان بیچاروں کو کافی نہیں سرو کی، حمید نے دونوں شکاریوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اکرام سرو کرے گا، میں نے تیاری کر دی ہے۔ بڑی مصیبت آ جاتی ہے سیزن ہونے پر، میں ہی اسے کفایت شعاری سکھاتی ہوں، ورنہ وہ سردیوں میں بھی نوکروں کا رواج برقرار رکھے۔ واجد جس قافلے کے ساتھ آیا تھا، اس میں کوئی لڑکی بھی تھی؟ ہاں شاید تھی۔ تو کیا واجد نے اسے چھیڑا تھا؟ نہیں تو۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت ہی شائستہ آدمی ہے۔ اکرام نہیں سمجھ سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پر کسی قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ حمید نے فریدی کی طرف دیکھا۔ وہ کاؤنٹر پر جھکا ہوا اکرام سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا، لیسلی اس طرح حمید کے پاس سے ہٹ گئی جیسے وہ وہاں اس کی موجودگی پر معترض ہوگا۔ چلو، فریدی قریب پہنچ کر بولا، میرا خیال ہے کہ تم اس سے واجد کے متعلق بات کر رہے تھے۔ واجد سے کم تو نہیں ہوں میں، اپنے متعلق گفتگو کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ بکو مت، فریدی نے کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ حمید اس کے پیچھے تھا، لیکن اسے دیوار پر ایک دائرہ صاف نظر آ رہا تھا جس سے دور کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور واجد کا بستر خالی تھا۔ فریدی تیزی سے اس دائرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دیوار کو بڑی صفائی سے کاٹا گیا تھا، اتنا بڑا سوراخ تھا جس سے ایک آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ وہ پھر خالی بستر کی طرف مڑا۔ واجد کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔